میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر لیجئے۔ میری ویڈیو ہر رات 10 بجے اپلوڈ ہوتی ہے۔ آج آپ ناول سبیل کے پارٹ سیکنڈ کی 9 ایپیسوڈ سنیں گے، جس کی تحریر عمیر کی ہے۔ چلے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ میں ابھی مٹھائی لاتا ہوں، پر اس سے پہلے مجھے میری بیوی کے بارے میں بتائیں کہ وہ کیسی ہیں۔ سبحان صاحب، ہم نے ایری چوٹی کر زور لگا کر آپ کی بیوی پر تمام وسائل بروئے کار لاتے ہوئے بچانے کی بھرپور کوشش کی، مگر آپ کی بیوی جانبر نہیں ہو پائی۔ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ کھل کر بات کریں۔ زبان کا چہرہ یکدم فک ہو گیا۔ بیٹی کی پیدائش کی خوشی کہیں دب گئی، دماغ سائیں سائیں کرنے لگا۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد زبان کی امی لڑکھڑاتی ہوئیں ڈاکٹر کے قریب آن رکی اور حسرت و یاس بھری سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ ماں جی، آپ کی بہو ولادت کی فوراً بعد اللہ کو پیاری ہو گئی ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ زبان بت بنا کمرے ولادت کے باہر ڈھہ سا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی راہ میں قتل ہونے والوں کے علاوہ 7 شہید ہیں۔ مطعون شہید ہے، ڈوبنے والا شہید ہے، اور ذات الجنب کی بیماری سے مرنے والا شہید ہے، اور پیٹ کی بیماری سے مرنے والا، جل کر مرنے والا، ملبے کے نیچے دب کر مرنے والا، اور حمل کی حالت میں مرنے والی عورت شہیدہ ہے۔ سنن ابی داؤد 3111۔ اس حدیث البانی رحمۃ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی راہ میں قتل ہونا، طاعون کی بیماری میں فوت ہونا، پیٹ کی بیماری میں فوت ہونا، اور کسی عورت کا زچگی کے دوران انتقال کر جانا، یہ تمام شہادت کے مرتبے پر فائز ہوتے ہیں۔ زبان ایک طرف بیٹے جیسی نعمت سے نوازا گیا اور دوسری طرف محبوب بیوی ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلی گئی۔ بہو کی وفات کا سنتے ہی زبان کی والدہ بھی شدت غم سے تڑپ اٹھی۔ ماں جی، میں آپ کا غم سمجھ سکتی ہوں، مگر تقدیر کے لکھے کو کوئی نہیں ٹال سکتا۔ ماں جی صبر کیجیے۔ ڈاکٹر اپنے پیشہ ورانہ لبو لہجے سے اہل خانہ کو باخبر کر کے نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ حوصلہ کر میرے بچے، ماں صدقے کرے وہ نومولود بچہ دنیا میں اپنی ماں کی آغوش کو محسوس نہیں کر پائے گا۔ اٹھ میرا پتر، اوپر کرسی پہ بیٹھ، فون ملا کر دے، میں باقی سب کو مطلع کر دوں۔ زبان کے آنسو بلا روک ٹوک لڑک رہے تھے، جبکہ امی بھی اشک بار تھیں۔ جوان سال بہو دنیا سے اچانک رخصت ہو گئی۔ اس مختصر کنبے کے لیے کڑا ترین وقت آن پہنچا۔ نڈھال زبان نے جیب سے فون نکال کر انس کو کان ملائی۔ السلام علیکم۔ او زبان، سب خیریت ہے؟ رات 3 بجے کیوں کال کر رہا ہے؟ میں تو ادھر سردی میں ٹھٹر کر رہ گیا ہوں۔ انس اپنی بولے جا رہا تھا، اور نالائق نیند میں کال ملا کر سو گیا ہے، جواب کیوں نہیں دے رہا؟ انس، زبان کی ہچکی نکل گئی۔ او یار، کیوں میری جان لینے پہ تلا ہے؟ صاف صاف بتا۔ انس، اللہ نے مجھے بیٹا دیا ہے، مگر زینہ چلی گئی ہے، تو باقیوں کو خبر دے، میں یہاں ہر باقی انتظامات دیکھ لوں۔ زبان نے بھرائی آواز میں بات مکمل کی۔ زبان، حوصلہ کر میرے یار، میں بس ابھی آدھے پونے گھنٹے میں پہنچتا ہوں۔ تو نہ مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ یار، اس کا اصرار تھا کہ کسی کو بھی بتا کر پریشان نہیں کرنا۔ تجھے پیسوں کی ضرورت ہے تو میں مشین سے نکال لاتا ہوں۔ نہیں یار، بس تو آ جا۔ زبان کا مختصر تھا کنبہ اور زینہ کے میکے سبھی شدت غم سے نٹھال تھے۔ جنازے سے فراغت کے بعد رانی ننھی جان کو اپنی گود میں لیے بیٹھی اشک بار تھی۔ معصوم ہر غم سے بے خبر بھوک میں اپنے منہ کو دائیں بائیں گھما رہا تھا۔ خالہ چھوٹے کو بھوک لگ رہی ہے۔ رانی کی مہربان طبیعت میں ممتا امڈ آئی، اور ساتھ میں اپنی بہن کا معصوم چہرہ، جو زبان جیسے شدید محبت اور توجہ دینے والے شوہر کے ساتھ بہت خوش تھی۔ اپنی اشکبار آنکھیں رگڑ کر فوراً ننھی جان کو پیار کیا، اور نومولود کو دادی کی گود میں ڈال کر باورچی خانے دودھ تیار کرنے چلی گئی۔ سارا کنبہ شدید حسن و ملال میں مبتلا تھا۔ ہنستے کھلکھلاتے اس چھوٹے سے گھر میں سوگواریت پنجے گاڑ بیٹھی تھی۔ ناتجربہ کار رانی نے دودھ کے ڈبے کو 10 بار پڑھ کر بوتل میں چند اونس دودھ تیار کیا۔ اتنی دیر میں نومولود گلا پھاڑ پھاڑ کر رونے لگا۔ سبھی اہل خانہ معصوم کے رونے پر خود بھی تڑپ اٹھے۔ خالہ، بس دودھ تیار ہو گیا، آپ پلائیں گی یا میں اسے پلا دوں؟ اشکبار دادی نے پوتے کو جھلاتے ہوئے نومولود کو رانی کی گود کی طرف بڑھا دیا۔ نومولود کی نانی دادی دونوں اذیت ناک صورتحال سے دوچار تھیں۔ نومولود 1-2 گھونٹ پینے کے بعد بار بار سو جاتا۔ ناتجربہ کار رانی دیکھتی رہ جاتی، بوتل کو ہلاتی جاتی، مگر وہ نیند میں سسکیاں لیتا، کبھی آدھی آنکھیں کھولتا، کبھی بند کر لیتا۔ بمشکل چند گھونٹ پی کر نانا مہمان دوبارہ سو گیا۔ سب بزرگ چھوٹے بڑے باری باری سے دیکھ کر روتے۔ اذیت ناک دن کا بیشتر حصہ غم و الم میں بیت گیا۔
صوبان کا 2 کمروں کا گھر اتنے زیادہ مہمانوں کے لیے ناکافی تھا۔ تبھی بزرگوں نے اپنے شہر واپسی کی ٹھان لی۔ طے پایا کہ نومولود کو چند دن نلیال کے حوالے کیا جائے، کیونکہ اس کی دیکھ بھال کرنے کے لیے عورتوں کی تعداد زیادہ ہے، جبکہ ددیال میں بوڑھی سوگوار دادی اور دادا ہی ہیں، اور باپ جو کہ خود ناتجربہ کار ہے اور غم سے بھی نڈھال ہے۔ اس کنبے کے لیے فی الحال نومولود کی دیکھ بھال کرنا کٹھن ترین مرحلہ ہے۔ صوبان کی رضامندی سے نومولود اپنے ننیال سدھار گیا۔ تمام مہمانوں کے رخصت ہوتے ہی گھر میں ویرانی 400 پھیل گئی۔ شام کی تاریکی پر پھیلانے لگی۔ سبھی اہل خانہ اور باقی دوست احباب تعزیت کے بعد اپنے اپنے گھروں کو ہو لیے۔ اب صوبان کا کمرہ اور اس کی کھاٹ ڈالنے والی تنہائی تھی۔ لیٹے لیٹے آنسو آنکھوں سے لڑک کر تکیہ بھگونے لگے۔ صوبان، ہمارے ہاں اگر بیٹی ہوئی تو نام آپ رکھیں گے، اگر بیٹا ہوا تو میں نام انتخاب کروں گی۔ جناب علی، میں تو زوجہ محترمہ کو دونوں ناموں یعنی مرکز مونس کے حقوق سونپتا ہوں۔ جو نام میری زوجہ کو پسند ہے وہی میری پسند ہے۔ صوبان، جی فرماؤ، آپ ہر بات میری کیوں مان لیتے ہیں؟ میرے ساتھ ضد کیوں نہیں کرتے ہیں؟ میں تمہاری بات اس لیے مان لیتا ہوں کیونکہ تم میری ہر بات مان لیتی ہو اور میرے ساتھ ضد نہیں کرتی ہو، اور ویسے بھی تم مجھے بہت عزیز ہو۔ صوبان بستر پر نیم دراز بڑے کوتکی سے ٹیک لگا کر انسانیت بھری نگاہوں سے زینہ کو دیکھے جا رہا تھا۔ میں آپ کو اتنی اچھی کیوں لگتی ہوں؟ کیونکہ میں نے تم سے نکاح کیا ہے اور تم میری بیوی ہو۔ تو اس میں ہنسنے والی کون سی بات ہے پھر؟ کیونکہ تمہارے سوال بھی تمہاری طرح سادہ لو ہیں۔ ایویں سادہ لو ہیں۔ زینہ نے منہ بسورا، کڑوڑ بدل گئی۔ تو اس میں روٹھنے والی کون سی بات ہے بھلا؟ سادہ لو کوئی برائی تھوڑی ہے۔ آپ ہنستے کیوں ہیں؟ چلو میری توبہ، آپ نہیں ہنسوں گا۔ پھر میری طرف دیکھو۔ دیکھو، دونوں کان پکڑے بیٹھا ہوں۔ صوبان نے اپنی ہنسی دبائی، جبکہ وہ جانتا تھا کہ زینہ نے اسے اسی حالت میں دیکھتے ہی ہنس کر لوٹ پوٹ ہو جانا ہے۔ ارے تم دیکھتی ہی نہیں ہو، میرا خود سے کان پکڑ کر کھینچنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ مطلب کان بڑے ہو جائیں گے۔ پھر نہ کہنا صوبان، کوجے لگتے ہو۔ بھئی اب دیکھ لو ورنہ میں زن بریدوں کی طرح رو دوں گا۔ زینہ بستر پر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اپنے کان چھوڑ دیں، میں نے بولا ہے کہ معافی تلافی کریں۔ ابھی میرا جی چاہ رہا ہے کہ آپ کے تھانے شریف آپ کا ویڈیو بنا کر افسرانے والا کو بھیج دوں اور ساتھ ہی آپ کے ابو کو بھی لگے ہاتھوں بھجوا دوں۔ زینہ نے بمشکل ہنسی روکی۔ اگر تمہاری خوشی اسی میں ہے تو بنا لو ویڈیو اور ذرائع ابلاغ پر بھی نشر کر دو۔ ویسے صوبان، جو لوگ آپ کو جانتے ہیں وہ کتنے لطف اندوز ہوتے ہوں گے آپ کو اس قابل رحم حالت میں دیکھ کر، اور بالخصوص اہل تھانہ قیدی حضرات۔ چلو تم ہنسی تو صحیح۔ چلو چھوڑے اہل خانہ کو، ان سے تو دل ادب ہو چکا ہے۔ ہم نام سوچ رہے تھے۔ بتاؤ نا پھر، کیا نام پسند ہے؟ مجھے لڑکی کا نام صالح اور لڑکے کا نام نافع بہت پسند ہے۔ بس پھر فیصلہ ہو گیا جناب۔ جو بھی پہلے پیدا ہوا ان میں سے ایک نام رکھ لے، باقی اگلے کے لیے سینے میں محفوظ رہے گا۔ صوبان، زینہ نے کھورا۔ جی فرماؤ، ابھی ایک کو دنیا میں لانے دے یا نہ ہو میں فوت ہو جاؤں۔ صوبان نے لپک کر اس کے چہرے پر اپنی کشادہ پیشانی اور پھر اس کی ہتھیلی جما دی۔ کیوں کرتی ہو ایسی دلسوز باتیں؟ مجھے تکلیف ہوتی ہے اور مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگتا ہے۔ بھائی اچھی بات منہ سے نکالا کرو۔ صوبان خفا ہو گیا۔ اچھا، ابھی پکا وعدہ ہے آئندہ ایسے نہیں بولوں گی۔ ابھی میں نے کان پکڑ لیے ہیں۔ فراغ دل شوہر نامدان معاف فرما دے۔ معاف کیا۔ صوبان نے ہاتھ کے اشارے سے دل پر ہاتھ رکھ کر اشارہ کیا۔ صوبان، آپ کو پتہ ہے، ویسے میں یہ سوچ کر بہت زیادہ خوف زدہ ہو جاتی ہوں۔ سوچا صوبان، اور خوف زدہ؟ صوبان نے مصنوعی حیرت سے آنکھیں پھیلائیں۔ کیوں، میں کوئی سمندری مخلوق ہوں جو میرا خوف زدہ ہونا ناممکن ہے؟ ارے زوجہ چھوڑو یہ خوف شوف، تمہیں تو بس میرا جی چاہتا ہے 6 مہینے ایلیٹ فورس میں داخلہ کرا دوں تاکہ جب تربیتی مراحل سے گزرو تو مجھے بھی پچھاڑ دو۔ آپ کی سب باتیں ہیں۔ زینہ نے آنکھوں کو گھمایا۔ مجھے 2 رات میکے نہیں ٹھہرنے دیتے اور 6 مہینے ایلیٹ فورس بھیجیں گے۔ اچھا ہے نا، میں نے شادی تمہیں میکے چھوڑنے کے لیے تھوڑی کی تھی۔ بس اب حوالدار صوبان دکھیارے کے دل کے پھپولے نکالنے کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ زینہ کے کہے کمرے میں جل ترنگ بجانے لگے۔ غم سے چور تاری کمرے میں صوبان کی آنکھیں فرما بردار بیوی کے فراق میں اشک بار تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی عورت اگر اس حالت میں فوت ہو کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو تو وہ عورت جنتی ہے۔ خالہ، امی دیکھیں نافع میرے پاس آتے ہی چپ ہو جاتا ہے ماشاءاللہ۔ ابھی دیکھیں گولو مولو سا ہوتا جا رہا ہے۔ رانی نے لگاتار 5-6 بوسے لے لیے۔ رانی تو اسے بگاڑ دے گی، یہ اپنے ددیال والوں کو تنگ کرے گا۔ کل اس کی دادی دادا لینے آ رہے ہیں۔ تجھے پتا تو ہے صوبان کی بیماری کی وجہ سے
وہ لوگ ادھر پنڈی میں 1 مہینہ گزار آئے ہیں، اب ادھر گھر بھی ہے اور بیٹے کو بھی اکیلا نہیں چھوڑ سکتے۔ جی خالہ، انس بھی بتا رہے تھے سبحان بھائی بہت بددل ہو گئے ہیں۔ انس تو کہتے ہیں کہ میں سبحان کی باتوں کے لیے ترس کر رہ گیا ہوں۔ اسی گفتگو کے دوران سبھی اشک بار ہو گئے۔ رانی آپا، میں نافع کو کچھ دیر اٹھا لوں؟ ہاں ہاں کیوں نہیں، رانی نے آنکھیں رگڑ کر اسے ہادیہ کو پکڑا دیا۔ پالا سا نافع کل گھر جا رہا ہے، مگر ہمارے گھر کی رونق ساتھ لے جائے گا۔ ہادیہ بھی اس معصوم کی گھر آمد پر بابر اور فارس کا غم وقتی طور پر بھلا چکی تھی، مگر پھر بھی آئے روز وسوسے اسے ستاتے رہتے تھے، نہ جانے کب کیا ہو جائے۔ سبھی اہل خانہ ملنسار اور مخلص محبت کرنے والے تھے، تو اس کا وقت خوش اسلوبی سے پاس ہونے لگا۔ فارس کی گھر دیر سے واپسی کی آئے روز دعائیں مانگتی۔ اچھا ہی ہے مزید 6 مہینے یہ کھرن مزاج گھر نہ لوٹے، میں انہیں لوگوں کے ساتھ خوش ہوں، کوئی تانے تو سننے کو نہیں ملتے ہیں نا۔ کھڑوس دھمکیاں دیتا ہوا گیا ہے، مگر مجال ہے جو ایک بار بھی میری کسی ضرورت کے بارے میں پوچھا ہو۔ لاپرواہ، بدتمیز، خوش مزاج، اکھڑ طبیعت کا چول سا بندہ۔ ہادیہ دل ہی دل میں کھول کر رہ گئی۔ اب جب بھی گھر لوٹا میں تو اسے نہیں ڈرنے والی، وہ ایک بات کرے گا میں اسے 10 سناؤں گی۔ بھئی آخر کو سارے سسرال کی پشت پناہی حاصل ہے، اسے بھی تو پتا چلے ہادیہ کس چڑیا کا نام ہے۔ ہادیہ نے نافع کو جگہ بعد دی کر بوسے دے کر ساس کے حوالے کیا اور خود باورچی خانے میں چڑھائی ہنڈیا کو دیکھنے چل دی۔ رانی نافع کو اٹھائے اوپر منزل کی طرف بڑھنے لگی، جبکہ سلطانہ بیگم بھی کمر سیدھی کرنے کا سوچ کر کمرے کا رخ کرنے والی تھی تو دستک نے قدم روک لیے۔ لگتا ہے سبحان کے والدین نافع کو لینے آج ہی آ گئے ہیں۔ دروازہ کھولا تو خوشی سے نڈھال ہو گئے۔ ماں صدقے میرا بچہ جو اچانک بتائے بغیر چلا آیا۔ سلطانہ بیگم نے فارس کو سینے سے لگا کر بوسے دے ڈالے۔ امی بس جی چاہا کہ سب کو حیرت میں مبتلا کیا جائے، چھٹی ملی سو چلا آیا۔ گھر میں بہت ویرانی چھائی ہوئی ہے۔ ارے بیٹا، تمہارے بابا تو دکان پر ہیں اور ہادیہ باورچی خانے میں سالن بنا رہی ہے، رانی اوپر ہے اور انس اسلام آباد ہے۔ تم چلو تازہ دم ہو جاؤ، میں چائے بھیجتی ہوں۔ ارے نہیں امی، میں خود ہی باورچی خانے سے لے لیتا ہوں۔ اچھا یہ سامان تو کمرے میں چھوڑاؤ۔ جی امی بہتر۔ باتوں کی آواز سن کر ہادیہ نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تو روح کانپ گئی۔ ہائے اللہ، یہ جلا تو دوبارہ واپس آ گیا ہے۔ یا اللہ، یہ آج ہی واپس چلا آیا، خیر تو ہے۔ یا اللہ اسے کام والے 2 گھنٹے بعد واپس بلا لیں، آمین۔ ہادیہ جو کچھ دیر قبل اس کی آمد پر درس سنانے کا سوچ رہی تھی، اب ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے۔ کپ کپاتے ہاتھوں سے ہنڈیا میں چمچ چلانے لگی تو پاس سلیب پر پڑا فون تھر تھرایا۔ آنکھ ٹیڑھی کر کے دیکھا تو فون کی سکرین پر پیغام جھلملا رہا تھا۔ دل میں آیا کہ پیغام کھول کر دیکھ لوں، مگر کچھ سوچ کر نظر انداز کر دیا۔ چند لمحوں بعد باورچی خانے کا منظر بدل گیا۔ اب آگے کیا ہوگا یہ ہم کل نیکسٹ ایپیسوڈ میں سنیں گے۔